السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو صاحب علم ہے۔ کوئی بھی بات ہے وہ ہمیشہ اسی کے متعلقہ لوگوں سے پوچھی جائے۔ اگر دین کی شریعت کی کوئی بات ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ ہے تو علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھا جائے۔ اگر طب اور حکمت کی کوئی بات ہے، ڈاکٹری کی کوئی بات ہے تو کسی مستند MBBS ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے اور اس سے مشورہ لیا جائے۔ بیماری کا علاج کروانا ہے تو کسی ماہر سے رابطہ کیا جائے۔ اچھا، دنیا میں باقی معاملات میں ہمارا تو یہی طریقہ کار ہے۔ مثلا ایک آدمی نے گاڑی لی تو اب 60-70 لاکھ کی گاڑی لی، اب اس میں کوئی فنی خرابی آ گئی، کوئی اس کا پرزہ خراب ہو گیا۔ اب فرض کریں گاؤں کے اندر بھی اس کا ایک مستری ہے، اب وہ آدمی اسے چیک نہیں کراتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قریب بھی مستری ہے، آپ کا پیٹرول بچے گا، آپ کا ٹائم بچے گا، آپ شہر جائیں گے اتنا سفر کر کے، آنے جانے میں اتنا پیٹرول آپ کا لگ جائے گا، سارا دن آپ کا ضائع ہو جائے گا، اسی کو چیک کرا لو۔ تو وہ کبھی نہیں چیک کراتا، وہ کہتا بھائی اسے نہیں پتہ، یہ ماہر نہیں ہے، یا یہ سند یافتہ نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، یا اس نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس کا تجربہ کم ہے۔ یعنی 60-70-80 لاکھ کی جو گاڑی ہے وہ ہم کسی عام مکینک کو، کسی عام مستری کو چیک نہیں کرواتے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ٹھیک کرنے کے یہ اور خراب کر دے۔ اسی طرح جب ہم زمین میں فصل کی بھی کاشتکاری کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، تو ہم پتہ نہیں ہمارے ذمہ دار حضرات کئی لوگوں سے، کئی فرموں سے اور کئی زرعی ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں، جی اب کون سی فصل بیجی جائے، کس طرح اس کی کاشتکاری کی جائے، کس طریقے سے اس کو کاشت کیا جائے، کون سے موسم میں کی جائے، اور پھر پیداوار کو دیکھا جاتا ہے بھی یہ جو بیج آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کی پیداوار کتنی ہے، اس کی کاشت کتنی ہے۔ یعنی ہر چیز میں پوری تحقیق، تفتیش، چھان بین، لوگوں کے تجربے، لوگوں کی معلومات، لوگوں کے علم، لوگوں کے پریکٹیکل، سب کچھ اکٹھا کر کے پھر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں۔ اسی طرح اگر ہم نے گاڑی لینی ہے تو ہم نے کئی لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، جی کون سی کمپنی کی لیں، کون سا ماڈل ٹھیک رہے گا، کون سی کمپنی ٹھیک رہے گی، کون سی گاڑی ٹھیک رہے گی، کون سی صحیح چلتی ہے، یہ 1.5 سال جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر بے احتیاطی ہے تو ہماری صرف دین کے بارے میں، اگر ہم خیال نہیں کرتے تو صرف دین کے بارے میں، جو دل میں آیا کر لیا، جو دل میں آیا کہہ دیا، یا کسی نے ہم سے پوچھا تو جو جی میں آپ نے بتا دیا۔ اب یہاں دو طرفہ خرابیاں ہیں۔ پوچھنے والا بھی نہیں کیتا بھی میں کس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میں کس سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میں کس آدمی سے اس مسئلے کا حکم پوچھ رہا ہوں۔ آیا وہ عالم ہے، آیا وہ مفتی ہے، اس کے پاس کوئی سند ہے، اس کے پاس کوئی پروف ہے، اس نے کچھ دین پڑھا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی نہیں سوچتا بھائی مجھے تو پورا پتہ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں پوری سرچ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں ما لہا و ما علیہا، اس کا نفع نقصان، جامع معنی، مجھے کوئی چیز پتہ نہیں ہے بھائی، پوری طرح مجھے ایگری نہیں ہے اس بارے میں، تو وہ بھی نہیں کہتا بھی کسی عالم سے پوچھو، کسی مفتی سے پوچھو۔ پوچھنے والا بھی نہیں خیال کرتا، بتانے والا بھی نہیں خیال کرتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں غلط مسائل پر اور غلط طریقے پر عمل ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ نہ پوچھنے والا گوارہ کرتا بھی کسی عالم سے پوچھ لیا جائے، کسی مفتی سے پوچھ لیا جائے، نہ ہی بتانے والا یہ خیال کرتا ہے بھائی مجھے نہیں پتہ، بھائی میں کون سا عالم ہوں، میں کون سا مفتی ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، علماء سے پوچھیں جا کے۔ دیکھیں ایک عربی زبان کا بڑا مشہور جملہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، کہ ہر علم کے لیے، ہر فن کے اللہ نے ماہرین پیدا کیے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے کوئی مثالیں دیں کہ آپ نے زراعت کرنی ہے، یا آپ نے گاڑی خریدنی ہے، یا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو آپ اس فن کے، اس کیٹیگری کے، اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں، آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ کبھی کسی سبزی والے سے نہیں پوچھیں گے یار میں نے گاڑی لینی ہے،
اگر آپ نے سونا خریدنا ہو تو آپ کسی کھاد بیچنے والے سے نہیں پوچھیں گے ہاں جی میں نے یہ سونا لینا ہے، مجھے بتاؤ اس وقت کیا طریقہ کار ہے، کیا ریٹ ہے اور کون سا ڈیزائن چل رہا ہے۔ بھئی جب ہر فن کے ہر معاملے میں ہم اس فیلڈ کے ماہرین تک چلے جاتے ہیں اور ان سے رابطہ کرتے ہیں تو کیا دین ہی اتنا سستا ہے؟ کیا دین ہی اتنا بے آسرا ہے کہ جس کا جو دل چاہے کہہ دیا، جو دل چاہے جس کا عمل کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اور اسی بے احتیاطی کی وجہ سے یقین کیجئے ہم کئی لوگوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ اور مجھے کل اپنا ایک نمازی بتا رہا تھا، بلکہ آج ہی مجھے ظہر کی نماز میں میرا مقتدی کہنے لگا جی میرے پاؤں میں تکلیف ہے، تو میں یوں اتحیات کی شکل میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں کہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو بچھا دیتے ہیں اور دایاں پاؤں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اس طرح، تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ساری توجہ میری نماز میں اس طرف چلی جاتی ہے۔ تو میرے لیے میں کہ ابھی جب تک تکلیف ہے تو آپ یوں اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح ہم پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا نہیں جی، میں نے وہ فلاں نمازی سے پوچھا، مجھے سارے نمازی بڑا غصہ کرتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیے اب کتنی بے احتیاطی۔ اب اس دیکھو شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہم بنا دیتے ہیں۔ شریعت دین بڑا آسان ہے، اللہ پاک اتنے سختی نہیں کرتے جتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، تم نے تو یوں ہی بیٹھ کے پڑھنا، اگر یوں نہیں بیٹھے تمہاری نماز نہیں ہونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا ایک قافلہ کسی جہادی مہم پہ گیا، تو وہاں سفر کے دوران سفر میں ایک صحابی کو احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب جب صبح اٹھے تو سردی بڑی تھی، جس طرح آج کل ٹھنڈ ہے، سرد موسم ہے، صبح اٹھے پانی بڑا ٹھنڈا۔ اب انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی میرے لیے کیا حکم ہے، سردی بڑی ہے تو کیا میں تیمم کر لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، تیمم تو ایک وضو کی صورت میں ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر تو غسل فرض واجب ہو گیا ہے، آپ کے لیے تو بھائی غسل ہی کرنا پڑے گا، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تیمم کریں، آپ نے غسل ہی کرنا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان بیچاروں نے غسل کیا ٹھنڈے پانی سے، سردی اتنی لگی کہ ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے۔ واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے حالات پوچھے سنے، کیا ہوا، کس طرح گئے، کس طرح جہاد ہوا، کس طرح تمہارے سارے معاملات ہوئے، تو باتوں باتوں میں یہ بات بھی آ گئی جی فلاں جو ہمارا ایک ساتھی تھا اس نے غسل کیا اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اسے مارا ہے، تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، تم نے کیوں اس کو کہا کہ بھی غسل کر لو، تیمم کر لیتے؟ تو دیکھو کیا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بھی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، نہ پوچھنے والا دیکھتا ہے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں، بتانے والا بھی نہیں سوچتا بھی مجھے کون سے مسئلے کا پتہ ہے، اور ہم اس کو جو دل میں آئے ٹھوک دیتے ہیں، جو دل میں آئے اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ بیچارہ اسی طرح کرتا رہتا ہے، چاہے مرے سڑے گلے تکلیف ہو کچھ بھی۔ ہم نے کہا نہیں جی بھی تمہارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بھئی خدا را باقی معاملات میں جس طرح احتیاط کرتے ہیں، دین کے معاملات میں بھی، شریعت کے معاملات میں بھی احتیاط کیا کریں۔ خود سے مفتی نہ بنے، خود سے عالم نہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے کوئی انسان ساری زندگی مصیبت میں مبتلا رہے اور سارا عذاب کل آپ کے سر پہ پڑا ہو۔ اس لیے یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، تو اس جہالت کو دور کریں۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی اور علماء سے سیکھ کر پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔